لوگ آپ کے بڑے معتقد ہیں، جب ہاتھ چومنے آگے آتے ہوں گے تو کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ نہیں، میں نے لوگوں کی ہمیشہ سے یہی تربیت کی ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں. لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں جی آپ نیک آدمی ہیں، ذرا دعا کر دیں، تو لوگ آپ کو بھی کہتے ہوں گے دعا کریں، ڈائریکٹ دعا کرنی چاہیے یا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھیں. جماعت اسلامی کا ذکر کروں، کیا چیپٹر کلوز کر دیا آپ نے کہ کبھی یاد آتی ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی کو میں اپنی برادری کہتا ہوں ہمیشہ. میری ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شعوری پیدائش مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی. میں آج بھی ایک باپ کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں، ان کی فکر سے بہت شدید اختلاف رکھتا ہوں. لیکن انہوں نے نکالا، خود چلے گئے، کیا ہوا؟ نہیں، میرے رخصت کرنے کا فیصلہ انہوں نے کیا. انہوں نے کیا، کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص یہ وجہ تو ان کو تھی؟ بتانا چاہیے. میں نے پوچھا تھا ان سے، خط بھی لکھا تھا، لیکن کبھی جواب نہیں دیا انہوں نے. تو اب جو مودودی صاحب کی تعلیمات ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ابھی بھی آپ ان سے کچھ حاصل کرتے ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہوں. ہماری تاریخ کی بڑی شخصیات میں سے تھے، لیکن ان کے فکر سے میں بہت شدید اختلاف کرتے ہیں. تو کون سا کوئی ٹاپ پرائرٹی پہ کون سا اختلاف ہے مودودی صاحب سے؟ ان کی دینی تعبیر، وہ دین کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں میرے خیال کے مطابق اس میں بڑی غلطی ہوئی ہے. اس کو اب تعارف کے لیے دین کی سیاسی تعبیر کہا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دین ایک نظام ہے جس کا غلبہ قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا گیا ہے، اور وہ اسی چیز کے لیے دنیا میں ایک امت کی حیثیت سے اٹھائے گئے ہیں. میرے نزدیک یہ پوری کی پوری بات اپنی بنیاد میں قرآن و سنت کے خلاف ہے. سیاسی عقائد بھی ہیں آپ کے کچھ؟ سیاسی عقائد کیا چیز ہوتی ہے، میں اس سے واقف نہیں ہوں. یعنی سیاست میرے ملک میں بھی ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پر بھی ہوتی ہے. میں سیاسیات کا ایک طالب علم ہوں، اس کے بارے میں آراء بھی رکھتا ہوں، اپنی آراء دے بھی دیتا ہوں، لیکن روزمرہ کی سیاست یہ میری دلچسپی کی چیز نہیں ہے. لیکن پاکستان میں تبدیلی جو ہے وہ تو سیاستدان ہی لائیں گے، اور جو اچھا سسٹم ہے انہی کے ذریعے آئے گا. تو کبھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پاکستان میں کوئی تبدیلی کا ذریعہ بنیں گے؟ پاکستان میں اس وقت جو سیاستدان ہیں وہ غالباً اس کا شعور نہیں رکھتے کہ تبدیلی کیسے آتی ہے. تبدیلی ہمیشہ سماج میں آتی ہے. یعنی آپ کا معاشرہ کیا ہے، اس معاشرے کی کتنی تربیت ہوئی ہے، اس میں دانش کس معیار پر ہے، اس میں حکمت کس معیار پر ہے، اس کے اہل علم کس طریقے سے سوچتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنتی ہیں. سیاستدان اس میں بالکل وہی کردار ادا کرتے ہیں کہ جیسے آپ ایک مکان کا نقشہ بنا لیں اور اس کو ہر لحاظ سے تعمیر کر لیں، اور کوئی آدمی آ کے بس فیتہ کاٹ دے. تو سیاستدانوں کا کام اس سے زیادہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں سیاستدان اس آخری مرحلے کا بھی کوئی بہت زیادہ شعور نہیں رکھتے. اس وجہ سے میں سیاستدانوں سے بہت توقعات نہیں رکھتا. البتہ ایک عملی آدمی کی حیثیت سے میرا احساس ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو جماعتیں یا پارٹیاں کام کر رہی ہیں ان سے بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ ایک تدریجی بہتری ہوگی. عمران خان صاحب میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں، میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، اور میرا اپنا احساس یہ ہے کہ پاکستان کو یہ ضرورت تھی کہ یہاں ایک اس طرح کی بین الاقوامی پارٹی وجود میں آئے. وہ اس کو لانے میں بڑی حد تک کامیاب رہے ہیں. رہی ان کی پالیسیاں اور ان کا ویژن، جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں قابل اصلاح ہیں. قابل اصلاح. اور ڈاکٹر طاہر القادری کے انقلاب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ اس طرح کا کوئی انقلاب نہ پہلے کبھی آیا ہے نہ اب آئے گا. پاکستان میں اس کے لیے کوئی سازگار حالات نہیں ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے محترم بزرگوں میں سے ہیں. ان کو اپنے اصل کام کی طرف توجہ، یعنی کہ انہیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، سماج کی تعمیر کا کام کرنا چاہیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. ویسے تو وہ دین کے عالم ہیں، اور دین کے علماء کا اصل کام اپنی قوم کی تربیت، تعلیم اور اس کو اس حقیقت سے خبردار کرنا ہے جس سے ہم موت کے بعد دوچار ہونے والے ہیں. تو پھر کیا سیاست جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دی جائے؟ آپ کے خیال میں جو لوگ کرپٹ نہیں ہوتے وہ صرف علماء ہوتے ہیں؟ نہیں، علماء پر بھی نظر، ملک میں اور بھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں. سیاست کرپٹ لوگوں کے سپورٹ کیوں کر دی جائے؟ اچھے لوگ آنے چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ دین کے عالم ہوں. لیکن آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ اس کو اپنا کام کرنا چاہیے. کیا آپ ایک بڑے ڈاکٹر کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ اپنا کلینک بند کرے اور وہ سیاست میں حصہ لے؟ اچھا ڈاکٹر اچھا سیاستدان ہو سکتا ہے، لیکن اپنا پیشہ چھوڑے گا نا. کئی ایسے یہاں پہ کینیڈا میں کئی ڈاکٹر حضرات ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے، بڑا اچھا کام، اپنا کام بھی چھوڑ دیا ہوگا، چھوڑ دیا اس لیے کہ اس کے بعد دوسرا پیشہ آپ نے اختیار کر لیا نا. یعنی آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے فرائض اور ذمہ داریوں کو اگر انجام دیتے ہوئے یہ کام کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے.
تو اس وجہ سے عالم بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنا اصل کام چھوڑ دیتا ہے. یعنی جیسے آپ نے خود اس بات کو قبول فرمایا کہ جب ایک ڈاکٹر نے پارلیمنٹ میں تو چھوڑنا پڑا اس کو, تو اسی طریقے سے ایک عالم کو بھی چھوڑنا پڑے گا. تو سوال یہ ہے کہ کیا عالم کا کام کوئی کام نہیں ہے, ایک معلم کا کام کوئی کام نہیں ہے؟ معاشرے کی تعمیر کا کام کرنے والے لوگوں کو وہ کام کرنا چاہیے. اور جو لوگ سیاست کا ذوق رکھتے ہیں, سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے, ضرور سیاست کریں, اچھے سیاستدان ہونے چاہیے, لیکن یہ خیال کرنا کہ اگر کوئی شخص عالم نہیں ہے تو وہ لازماً کرپٹ ہوگا, میرا خیال ہے یہ قوم کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں.